ٹیکسی گولڈن کلب کے مین گیٹ کے سامنے رکی تو عمران اپنے ساتھیوں تنویر، ٹائیگر اور جوانا کے ساتھ نیچے اتر آیا۔ گولڈن کلب کی عمارت خاصی وسیع اور شاندار تھی اور وہاں آنے جانے والے لوگ طبقہ عمرہ سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت آج ہی ویلنگٹن سے فاکس پہنچا تھا اور وہ سب مقامی میک اپ میں تھے۔ وہاں ایک ہوٹل میں انہوں نے کمرے بک کرائے تھے اور پھر عمران نے ہوٹل سے ہی گولڈن کلب فون کر کے تھامسن کے بارے میں معلوم کیا تھا تو اسے بتایا گیا تھا کہ تھامسن بزنس ٹور کے سلسلے میں اسرائیل گیا ہوا ہے اور اس کی واپسی کا کوئی علم نہیں اور اب یہاں اس کی جگہ لوئس مینیجر ہے۔ تو عمران ٹیکسی میں سوار ہو کر ساتھیوں سمیت یہاں پہنچ گیا تھا۔ ٹائیگر نے ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ ادا کیا تو ٹیکسی آگے بڑھ گئی اور وہ ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے اندر داخل ہوئے تو کلب کا وسیع و عریض ہال آدھے سے زیادہ بھرا ہوا تھا، لیکن ہال کا ماحول انتہائی شریفانہ اور پرسکون تھا۔ ایک طرف بڑا سا کاؤنٹر تھا جس کے پیچھے دو نوجوان لڑکیاں موجود تھیں۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت کاؤنٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ہم ناراگ سے آئے ہیں، میرا نام مائیکل ہے، ہم نے لوئس سے ملنا ہے ایک بزنس کے سلسلے میں، عمران نے کہا تو لڑکی نے سامنے پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور یکے بعد دیگرے 2-3 بٹن پریس کر دیے۔ کیتھی بول رہی ہوں، کاؤنٹر سے 4 صاحبان آئے ہیں ناراگ سے، جناب مائیکل اور ان کے ساتھی، وہ آپ سے کسی بزنس کے سلسلے میں ملاقات چاہتے ہیں، لڑکی نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے بات سن کر لڑکی نے جواب دیا اور ریسیور رکھ کر اس نے سائٹ پر کھڑے ہوئے ایک آدمی کو اشارے سے بلایا۔ ان صاحبان کو باس کے آفس تک پہنچا آؤ، لڑکی نے اس آدمی سے کہا۔ یس مس، آئیے جناب، اس آدمی نے مودبانہ لہجے میں کہا اور پھر وہ دائیں طرف کو مڑ گیا جہاں لفٹ موجود تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تیسری منزل پر پہنچ گئے۔ راہداری میں 2 مسلح آدمی موجود تھے لیکن وہ خاموش کھڑے رہے۔ انہیں مس کیتھی نے بھیجا ہے باس سے ملاقات کے لیے، انہیں لے آنے والے نے ان دونوں مسلح افراد سے کہا۔ آپ کے پاس اسلحہ تو نہیں ہے؟ ایک آدمی نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ نہیں، ہم نے بزنس کرنا ہے، لڑائی نہیں کرنی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس آدمی نے اس بات میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر اس نے دروازے کی سائڈ پر موجود ایک سوئچ بورڈ پر موجود سرخ رنگ کا بٹن پریس کر دیا تو دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ تشریف لے جائیں، اس مسلح آدمی نے کہا تو عمران سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس کے ساتھی اس کے پیچھے تھے۔ یہ ایک ہال کمرہ تھا جس میں صوفے رکھے ہوئے تھے اور کوئی آدمی نہیں تھا۔ ان کے عقب میں دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، ایک دیوار میں سرر کی آواز کے ساتھ ہی ایک دروازہ نمودار ہوا جو کھلا ہوا تھا۔ سامنے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک نوجوان لڑکی میز کے پیچھے موجود تھی۔ وہ اٹھ کر تیزی سے باہر آ گئی۔ آئیے جناب، اس لڑکی نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتی سامنے والی دیوار کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے دیوار پر ہاتھ رکھا تو سرر کی آواز کے ساتھ ہی دیوار درمیان سے پھٹ کر سائڈوں میں بٹ گئی۔ اب وہاں ایک راہداری نظر آ رہی تھی جس کے آخر میں اندھے شیشے کا دروازہ تھا۔ تشریف لے جائیں، باس آپ کے منتظر ہیں، لڑکی نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا۔ یہاں اس قدر پوری سراریت کیوں ہے مس؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہاں کا سیٹ اپ ہی ایسا ہے جناب، لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ راہداری میں داخل ہو کر وہ جیسے ہی شیشے والے دروازے تک پہنچے، ان کے عقب میں سرر کی آواز کے ساتھ ہی دیوار برابر ہو گئی۔ عمران نے شیشے والے دروازے کو دبایا تو وہ کھل گیا اور عمران اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جسے آفس کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ ایک بڑی سی میز کے پیچھے ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ ان کے اندر داخل ہوتے ہی وہ تیزی سے اٹھا اور میز کی سائڈ سے نکل کر وہ ان کی طرف بڑھا۔ خوش آمدید جناب، میرا نام لوئس ہے، اس نوجوان نے بڑے گرم جوشانہ لہجے میں کہا۔ میرا نام مائیکل ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں، ہم ناراگ سے آئے ہیں، عمران نے جواب دیا اور پھر اس نے لوئس سے مصافحہ کیا۔ اس کے بعد اس کے ساتھیوں نے بھی مصافحہ کیا اور پھر وہ سب صوفوں پر بیٹھ گئے جبکہ لوئس واپس میز کے پیچھے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مسٹر لوئس، یہاں بڑی پوری سراریت سی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟
इमरान ने कहा तो लुइस बेख्तियार हंस पड़ा। आपकी हैरत बजा है। असल बात यह है कि चीफ बॉस थॉमसन का ताल्लुक सीक्रेट एजेंसी से रहा है, इसलिए पूरी सरारियत उनके खून में रच बस सी गई है। लुइस ने मुस्कुराते हुए कहा। तो क्या ये आपका ऑफिस नहीं है? इमरान ने कहा। जी नहीं, ये चीफ बॉस का ऑफिस है। मैं तो उनका कायम मुकाम हूँ, क्योंकि वो बिजनेस टूर के सिलसिले में तवील अरसे के लिए इसराइल गए हुए हैं। आप फरमाएं, आप क्या चाहते हैं? लुइस ने कहा। थॉमसन से राब्ता तो आपका होगा। इमरान ने कहा। जी हाँ, क्यों? लुइस ने कहा। तो फिर हमारी थॉमसन से बात करा दे। इमरान ने कहा। नहीं जनाब, ऐसा मुमकिन नहीं है। राब्ता इस अंदाज में है कि वो खुद मुझे फ़ोन करते हैं। मुझे उनके बारे में मालूम नहीं है, और आप हैरान ना हो, मैंने पहले ही कहा है कि पूरी सरारियत उनके खून में रची बसी हुई है। बिजनेस को बहरहाल मैं डील करता हूँ, लुइस ने मुस्कुराते हुए कहा। तो क्या आप सैंडी जूम के बारे में भी जानते हैं? इमरान ने कहा। तो लुइस बेख्तियार चौंक पड़ा। सैंडी जूम? वो क्या है? लुइस ने हैरत भरे लहजे में कहा, लेकिन इमरान ने फौरन ही महसूस कर लिया कि हैरत मसनूई है। एक खुफिया बैनुल-अक़वामी तंजीम है। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह नहीं जनाब, मैं तो ये नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ, और वैसे भी हमारा कोई तल्लुक किसी खुफिया तंजीम से नहीं है। लुइस ने जवाब दिया। लॉर्ड गार्सन को तो आप जानते होंगे? इमरान ने कहा। जी हाँ, उन्हें यहाँ कौन नहीं जानता? लुइस ने जवाब दिया। उनका ताल्लुक सैंडी ज़ोम से है। इमरान ने कहा। ओह नहीं जनाब, वो तो ऐसे आदमी ही नहीं हैं, आपने गलत सुना है, लुइस ने जवाब दिया। और फिर इससे पहले कि इमरान कोई बात करता, अचानक खटाक की आवाज़ के साथ ही छत से उन पर तेज़ रोशनी का धारा सा पड़ा, और इमरान का जहन इस कदर तेज़ी से तारीक पड़ गया जैसे कैमरे का शटर बंद होता है। फिर जिस तेज़ी से जहन तारीक हुआ था, उतनी ही तेज़ी से उसके जहन पर छाई हुई तारीकी दूर होती चली गई, और इमरान ने होश में आते ही बेइख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे उसको ज़ोरदार जहनी झटका सा लगा, क्योंकि वो ऑफिस में नहीं था जहां वो मौजूद थे, बल्कि ये एक खासा बड़ा हॉल नुमा कमरा था जिसमें मौजूद रॉड्स वाली कुर्सियों पर वो अपने साथियों समेत मौजूद था। उनके जिस्म रॉड्स में जकड़े हुए थे। सामने दो कुर्सियां पड़ी हुई थीं जो खाली थीं। इमरान ने अपने साथियों की तरफ देखा तो वो बेइख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि उसके साथी असल चेहरों में थे। उनके चेहरों से मेकअप वॉश हो चुके थे और वो सब होश में आने की कैफियत से गुजर रहे थे। इमरान ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया और अब उसने रॉड्स खोलने की तरफ तवज्जो देना शुरू कर दी। चंद लम्हों बाद ही उसे मालूम हो गया कि रॉड्स का ताल्लुक सामने दीवार में मौजूद बटनों से है। ये मालूम होते ही उसने इस तार को पैरों की मदद से तलाश करना शुरू कर दिया, और थोड़ी सी कोशिश के बाद वो कुर्सी के पाए के साथ मौजूद एक बारीक सी तार को ट्रेस कर लेने में कामयाब हो गया। इसी लम्हे उसे अपने साथियों के कराहने की आवाज़ें सुनाई दीं, और फिर एक एक करके वो सब होश में आते चले गए। फिर इससे पहले कि उनके दरमियान कोई बात होती, इस कमरे का दरवाज़ा खुला और एक लंबे कद और वर्जिशी जिस्म की लड़की अंदर दाखिल हुई। उसने जीन्स की पैंट और स्याह लेदर की जैकेट पहनी हुई थी, और इमरान उसे देखते ही बेइख्तियार मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो उसे बहुत अच्छी तरह पहचानता था। ये मैगी थी, एक्रीमियन एजेंट, और कई मिशंस के दौरान इसके साथ इमरान का टकराव हो चुका था। तुमने मुझे पहचान लिया होगा इमरान, मैगी ने सामने पड़ी हुई दोनों कुर्सियों में से एक पर बैठते हुए कहा। उसके पीछे मशीन गनों से मसल्लह दो अफराद भी अंदर आए थे, और वो दोनों मैगी की दोनों साइडों पर खड़े हो गए थे। मशीन गनें उन्होंने अपने हाथों में पकड़ी हुई थीं। हाँ, तुम्हें तो मैं रोज़ाना ख्वाब में देखता रहता हूँ, इसलिए तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो मैगी बेइख्तियार हंस पड़ी। मुझे मालूम है कि तुम इस कदर मुतमईन क्यों हो। तुमने रॉड्स के मैकेनिज्म की तार ट्रेस करके उसमें बूट की टो फंसा रखी है, और तुम्हारे ख्याल के मुताबिक जैसे ही तुम झटका देकर तार तोड़ोगे, रॉड्स गायब हो जाएंगे और तुम सिचुएशन बदल दोगे। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इसके बावजूद ये रॉड्स नहीं खुलेंगे, क्योंकि इनका सिस्टम डबल है।
عام طور پر یہ میکانکی انداز میں کام کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ڈوہیون ریز کا سسٹم بھی ہے۔ ان ریز کی موجودگی میں تمہارے تار توڑ دینے کے باوجود راڈ نہیں کھلیں گے، اور ان ریز کا تعلق چھت سے ہے اور اس کا آپریٹنگ سوئچ کمرے سے باہر ہے، اس لیے تم کچھ بھی کر لو یہ راڈز نہیں کھل سکتے۔ میگی نے بڑے مزے لے لے کر بات کرتے ہوئے کہا۔ بہت خوب، لیکن تمہیں اس قدر تردد کرنے کی آخر کیا ضرورت تھی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تاکہ تمہیں ہوش میں لا کر تمہیں بتا سکوں کہ تمہاری موت میرے ہاتھوں آ رہی ہے۔ میگی نے جواب دیا۔ لیکن تمہارا مجھ سے کیا جھگڑا ہے؟ تفصیل تو بتاؤ، عمران نے کہا۔ ظاہر تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن تھامسن نے یہ مشن مجھے دیا ہے اور میں نے اسے مکمل کرنا ہے، میگی نے جواب دیا، اور تھامسن یہ مشن تمہیں دے کر خود خوفزدہ ہو کر اسرائیل چلا گیا ہے، حالانکہ میرے خیال میں وہ تم سے زیادہ تجربہ کار ایجنٹ ہے۔ عمران نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ تم اس تک پہنچ سکو، اور وہ تمہارا خاتمہ بھی چاہتا تھا، اور تم نے جس طرح مجھے ہر بار نظر انداز کیا اس سے میرے دل میں تمہارے خلاف انتقام کا جذبہ موجود تھا۔ اب مجھے موقع مل گیا ہے کہ میں اپنا انتقام لے سکوں۔ مجھے معلوم تھا کہ تھامسن کے غائب ہونے کے بعد تم اس کے اسسٹنٹ لوئس سے معلومات حاصل کرو گے، اس لیے میں نے وہاں سارا سیٹ اپ کرا دیا تھا۔ نتیجہ یہ کہ جیسے ہی تم ظاہر ہوئے تم بے ہوش ہو کر یہاں پہنچ گئے۔ میگی نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم تھامسن سے زیادہ ذہین اور تیز ہو۔ پھر تو تمہیں معلوم ہوگا کہ لارڈ گارسن کی تنظیم سینڈی زوم کے ڈائریکٹران کون ہیں؟ عمران نے کہا تو میگی بے اختیار ہنس پڑی۔ میگی سے کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی، لیکن تمہیں بہرحال نہیں بتایا جا سکتا۔ میگی نے کہا، کیوں؟ ہم نے تو بقول تمہارے مر جانا ہے۔ عمران نے کہا، نہیں، یہ اصول ہے، اس لیے مجبوری ہے، میگی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ اونچا کیا اور سائڈ میں کھڑے ہوئے ایک آدمی نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن اس کے ہاتھ میں دے دی، اور میگی مشین گن سنبھالے ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں ہاں، اب میرا انتقام پورا ہو جائے گا، میگی نے گن سیدھی کرتے ہوئے فاتحانہ انداز میں قہقہہ لگاتے ہوئے کہا۔ لیکن عمران اسی طرح اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا، اس کے چہرے پر ذرا برابر بھی پریشانی کے تاثرات نہ ابھرے تھے، جبکہ ٹائیگر بھی اطمینان بھرے انداز میں بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ لیکن تنویر اور جوانا دونوں کے چہرے بگڑے ہوئے تھے، وہ ہونٹ کھینچے اس لیے خاموش بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ کچھ کر بھی نہ سکتے تھے۔ تم اس قدر مطمئن کیوں ہو؟ اچانک میگی نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس نے عمران کی طرف گن سیدھی کر رکھی تھی اور اس کی انگلی ٹریگر پر جمی ہوئی تھی، اس لیے کہ ایک نجومی نے مجھے بتایا تھا کہ میری موت شادی کے بعد ہوگی، اور ابھی میری شادی نہیں ہوئی۔ البتہ اگر تم چاہو تو مجھ سے شادی کر لو، اس کے بعد مجھے مارنے کے لیے تمہیں اتنی تکلیف نہیں کرنی پڑے گی۔ تم جیسی بیوی کا شوہر بننے کے بعد مجھے ویسے ہی خودکشی کر لینی پڑے گی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے انتہائی اطمینان بھرے لہجے میں کہا، تو پھر دیکھو اپنے نجومی کا جھوٹ، میگی نے گراتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹریگر دبا دیا۔ لیکن ٹریگر دبنے کے باوجود جب گولیاں نہ چلیں تو وہ بے اختیار چونک پڑی۔ کیا مطلب؟ یہ گن فائر کیوں نہیں کر رہی؟ کیا مطلب؟ میگی نے مر جانے کی حد تک حیرت بھرے لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ دوسری گن دو، میگی نے چیختے ہوئے دوسرے آدمی سے کہا، تو دوسرے آدمی نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن میگی کی طرف بڑھا دی۔ میگی نے پہلی گن واپس کر دی اور پھر دوسری گن کا اس نے پہلے میگزین چیک کیا اور پھر اس کا رخ عمران کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا، لیکن اس بار بھی فائرنگ نہ ہوئی تو میگی کی حالت دیکھنے والی ہو گئی۔ اس کی سائڈوں میں کھڑے دونوں آدمیوں کے چہرے بھی حیرت کی شدت سے بگڑ گئے تھے۔ کیا مطلب؟ کیا تم جادوگر ہو؟ مافوق الفطرت ہو؟ میگی نے حیرت اور خوف کے ملے جلے لہجے میں کہا۔ یہ بات اس طرح تم پر خود بخود واضح ہو جائے گی کہ تم ہماری بجائے دوسری طرف گن کا رخ کر کے ٹریگر دباؤ، پھر دیکھو فائرنگ ہوتی ہے یا نہیں۔
عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو میگی نے تیزی سے رخ بدلا اور دروازے کے ساتھ خالی دیوار کی طرف مشین گن کا رخ کر کے اس نے ٹریگر دبا دیا۔ دوسرے لمحے تڑتڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی گولیاں دیوار سے ٹکرا کر نیچے فرش پر گرنے لگ گئیں۔ اسی لمحے یکلخت عمران کے جسم کے گرد موجود راڈز غائب ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی عمران اس طرح اچھلا جیسے عقاب کسی پرندے پر جھپٹتا ہے، اور مڑتی ہوئی میگی یکلخت چیختی ہوئی اچھل کر کرسی پر گری اور پھر اپنے عقب میں کھڑے آدمی کو ساتھ لیتی ہوئی ایک دھماکے سے نیچے جا گری، جبکہ دوسرے آدمی کے ہاتھ سے عمران نے وہ مشین گن جھپٹ لی جو اس سے پہلے میگی نے فائرنگ نہ ہونے کی وجہ سے واپس کر دی تھی، اور اس کے ساتھ ہی کمرہ مشین گن کی فائرنگ اور انسانی چیخوں سے گونج اٹھا، اور میگی بے اختیار اٹھ کر کھڑی تو ہو گئی تھی لیکن اس کا جسم خوف سے کانپ رہا تھا، جبکہ اس کے دونوں ساتھی عمران کی گن سے گولیاں کھا کر فرش پر پڑے تڑپ رہے تھے۔ پھر اس سے پہلے کہ میگی سنبھلتی، عمران کا بازو بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے گھوما اور میگی مشین گن کی نال کی بھرپور ضرب کھا کر چیختی ہوئی اچھل کر نیچے گری ہی تھی کہ عمران کی لات حرکت میں آئی، اور اس بار میگی کے حلق سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی اور اس کا تڑپتا ہوا جسم یکلخت ساکت ہو گیا۔ تو عمران تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازے کو اندر سے لاک کیا اور پھر سوئچ بورڈ پر موجود بٹن اس نے یکے بعد دیگرے پریس کر دیے تو اس کے ساتھیوں کے جسموں کے گرد موجود راڈز غائب ہو گئے۔ اسے اٹھا کر ایک کرسی پر جکڑ دو، میں آ رہا ہوں، عمران نے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر راہداری میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس پوری عمارت میں گھوم چکا تھا لیکن وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ یہ ایک نو تعمیر شدہ چھوٹی سی کوٹھی تھی جو دوسری کوٹھیوں سے کافی فاصلے پر تھی۔ عمران مڑ کر واپس اسی کمرے میں آیا جہاں اس کے ساتھی موجود تھے تو میگی بے ہوشی کے عالم میں ایک کرسی پر راڈز میں جکڑی ہوئی تھی، جبکہ اس کے دونوں ساتھی ہلاک ہو چکے تھے۔ یہاں ایک کمرے میں اسلحہ موجود ہے، وہ لے کر باہر پہرا دو۔ تنویر یہاں میرے ساتھ رہے گا، اور ٹائیگر تم جوانا کو بتا دینا کہ گن کیوں نہیں چلی تھی، عمران نے کہا۔ تو ٹائیگر اور جوانا سر ہلاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ اس کا ناک اور منہ بند کر کے اسے ہوش میں لے آؤ، عمران نے تنویر سے کہا۔ کیا ضرورت ہے اس قدر تکلف کی، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ سنو، جو میں کہہ رہا ہوں ویسے کرو، میں نے اس سے اہم معلومات حاصل کرنی ہیں اور تمہارا ایک ہی تھپڑ اس کا جبڑا توڑ دے گا اور یہ بولنے کے قابل نہ رہے گی، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ تو تنویر بجائے غصہ کھانے کے بے اختیار مسکرا دیا۔ شاید عمران کے فکرے سے اس کی انا کو تسکین پہنچی تھی۔ بہرحال اس نے آگے بڑھ کر میگی کا ناک اور منہ ہاتھ رکھ کر بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد ہی میگی کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگ گئے تو تنویر نے ہاتھ ہٹا لیا اور پیچھے ہٹ کر وہ ایک سائیڈ پر کھڑا ہو گیا۔ یہاں میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، عمران نے کہا تو تنویر پیچھے ہٹ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا تمہیں یہ تجسس نہیں ہے کہ گن کی فائرنگ کیوں نہیں ہوئی، عمران نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ کوئی سائنسی چکر ہوگا، تنویر نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ اسی لمحے میگی نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولیں۔ چند لمحوں تک تو اس کی آنکھوں میں دھند سی چھائی رہی لیکن پھر آہستہ آہستہ شعور کی چمک نمودار ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی میگی نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے راڈز کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر ہی رہ گئی تھی۔ تم کیا مطلب، تم کیسے، کیا تم بھوت ہو، بدروح ہو یا جادوگر، کیا ہو تم، میگی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں سامنے بیٹھے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کے چہرے پر شدید ترین حیرت کے ساتھ قدرے خوف کے تاثرات موجود تھے۔ موجودہ دور کا سب سے بڑا اور سر چڑھ کر بولنے والا جادو سائنس ہے میگی، اور بدقسمتی سے تم لوگ سائنس سے نابلد ہو، جبکہ میں نے سائنس میں ڈاکٹریٹ کر رکھی ہے اور ظاہر ہے اس کے لیے میں نے زندگی کے بہترین سال خرچ کیے ہوں گے جو اب میرے کام آ رہے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔
نہیں، یہ ایک ایسی سائنس ہے کہ تم بدے ہوئے موجود ہو اور مشین گن کا رخ تمہاری طرف کرو تو فائر نہیں ہوتا، جبکہ دوسری طرف کرو تو فائرنگ شروع ہو جائے، اور پھر لاکنگ ریز کے باوجود راڈز غائب کر دو۔ یہ سائنس نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، میگی نے کہا۔ تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ تمہیں صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ ڈو یون ریز لاکنگ ریز ہیں، اور جس رینج میں یہ موجود ہوں وہاں میکینزم کو لاک کر دیتی ہیں، اس لیے تم پوری طرح مطمئن تھی کہ میکینزم توڑ بھی دیا جائے تو کرسیوں کے راڈز غائب نہیں ہو سکتے، کیونکہ چھت سے کرسیوں پر ڈو یون ریز مسلسل موجود تھیں۔ عمران نے کہا، ہاں مگر، میگی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، لیکن تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ڈو یون ریز جب اپنے مرکز سے نکلتی ہیں تو وہ قطرے پھیل جاتی ہیں، اور تمہاری کرسی جہاں موجود تھی وہاں سے ہماری کرسیوں تک اور پیچھے دیوار تک ڈو یون ریز کی رینج موجود تھی، اور ڈو یون ریز کی رینج میں ہر قسم کا میکینزم لاک ہو جاتا ہے۔ میں مطمئن بیٹھا ہوا تھا کیونکہ مشین گن کام ہی نہ کر سکے گی، اور ویسا ہی ہوا۔ یہ تو تھا ایک پہلو، جبکہ دوسرا پہلو اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے کہ بارود کی بو ڈو یون ریز کے سرکل کو توڑ دیتی ہے، اس لیے جہاں ڈو یون ریز استعمال کی جاتی ہوں وہاں بارود استعمال ہی نہیں کیا جاتا۔ اسی لیے میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم ہماری بجائے الٹی طرف فائرنگ کرو، اور تم نے مڑ کر فائرنگ کر دی۔ چونکہ تمہارے مڑنے کی وجہ سے مشین گن ریز سے نکل گئی تھی تو اس نے کام کرنا شروع کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی بارود کی بو کمرے میں پھیل گئی اور ڈو یون ریز کا سرکل ٹوٹ گیا، اور میکینزم کو توڑنے کا میں نے پہلے ہی بندوبست کر رکھا تھا، اس لیے جیسے ہی فائرنگ ہوئی میں نے میکینزم توڑ دیا۔ نتیجہ یہ کہ راڈ غائب ہو گئے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تمہیں معلوم ہی ہے۔ عمران نے پوری تفصیل سے وضاحت کرتے ہوئے کہا تو میگی کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ تم اس صدی کا عجوبہ ہو، عجوبہ۔ میگی نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، مجھ سے بڑا عجوبہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کا نام تنویر ہے، اور یہ عورتوں پر تشدد کرنے کا فطری طور پر بے حد شوقین ہے۔ اب بھی میں نے تمہیں ہوش میں لانے کے لیے تمہارے چہرے پر تھپڑ مارنے سے اسے بڑی مشکل سے روکا ہے، ورنہ ہوش میں آنے سے پہلے تمہارے دونوں جبڑے ٹوٹ چکے ہوتے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کاش میں تم لوگوں کو ہوش میں نہ لاتی۔ میگی نے کہا، اس کاش نے بلا مبالغہ ہزاروں بار ہماری زندگیاں بچائی ہوں گی۔ یہی لفظ تو ہمارا محسن ہے۔ بہرحال اب تم اگر ٹوٹ پھوٹ سے بچنا چاہتی ہو تو سینڈی زوم کے بارے میں اور اس کے ڈائریکٹران کے بارے میں جو تفصیل جانتی ہو بتا دو۔ ویسے یہ بتا دوں کہ میں سچ اور جھوٹ کو پرکھنے کے لحاظ سے اصل جادوگر ہوں۔ عمران نے کہا، میں کچھ بھی نہیں جانتی، صرف نام سنا ہوا ہے، میگی نے جواب دیا۔ تنویر، میگی سے سچ اگلوانا اب تمہارا کام ہے، لیکن بہرحال اسے بولنے کے قابل چھوڑ دینا، عمران نے تنویر سے کہا۔ تو تنویر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھر آئے تھے جیسے اسے اپنا پسندیدہ کام مل گیا ہو۔ مجھ پر تشدد بیکار ہے عمران، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تشدد سہنے کی خصوصی ٹریننگ لی ہوئی ہے، میگی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ تمہاری ٹریننگ کام کرتی ہے یا تنویر کے ماہرانہ داؤ پیچ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ تنویر اس دوران میگی کے قریب پہنچ چکا تھا، اور دوسرے لمحے کمرہ میگی کی انتہائی کربناک چیخ سے گونج اٹھا۔ تنویر کا ہاتھ بجلی کی طرح حرکت میں آیا اور میگی کی ایک آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گرا تھا، اور میگی کی حالت یکلخت انتہائی دگرگوں ہو گئی تھی۔ رک جاؤ، اسے اندھا مت کرو، عمران نے یکلخت چیخ کر کہا۔ تم نے خود ہی کہا تھا کہ اسے بولنے کے قابل چھوڑ دوں، اندھی ہونے کے باوجود یہ بول تو لے گی، تنویر نے ایسے لہجے میں کہا جیسے عمران نے اسے روک کر اس کے شوق میں مداخلت کی ہو۔ تم وحشی درندے ہو، تم میگی نے یکلخت چیخ کر کہنا شروع کر دیا۔ وہ مسلسل سر کو اس طرح دائیں بائیں پٹک رہی تھی جیسے اس کی گردن میں کوئی مشین فٹ کر دی گئی ہو۔ اس کے چہرے پر انتہائی تکلیف کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ میں نے داؤ پیچ کہے تھے، تم نے تو جارحانہ کارروائی شروع کر دی، عمران نے کہا۔
اس سے وقت زیادہ لگ جاتا، جبکہ اس طرح کام جلدی ہو جاتا ہے۔ میں اس کی دونوں آنکھیں نکال لوں گا، پھر اس کی ناک کے نتھنوں میں انگلیاں ڈال کر انہیں چیروں گا، پھر اس کے دونوں کان جڑ سے اکھاڑوں گا، اور اس طرح بہرحال تمہاری شرط تو برقرار رہے گی کہ یہ بولنے کے قابل رہ سکے۔ اس کے بعد اس کے دونوں بازوؤں کی ہڈیاں توڑوں گا، پھر دونوں پنڈلیوں کی باری آئے گی۔ تنویر نے اس طرح مزے لے لے کر بولنا شروع کر دیا جیسے اسے یہ سب کچھ بتا کر ہی لطف آ رہا ہو۔ چلو ٹھیک ہے، جو مرضی آئے کرو، مجھے تو بہرحال معلومات چاہیے۔ عمران نے کہا، رک جاؤ، میں بتاتی ہوں، رک جاؤ۔ عمران کا فکرہ ختم ہوتے ہی میگی نے انتہائی وحشت بھرے انداز میں چیختے ہوئے کہا، رک جاؤ تنویر، کیا ضرورت ہے اس بیچاری کو جیتے جی مفلوج اور معذور کرنے کی؟ پھر یہ بچ بھی گئی تو لنج منج حالت میں کسی فٹ پاتھ پر پڑی سسکتی رہے گی۔ عمران نے کہا، تم درندے ہو، وحشی ہو، میں بتا دیتی ہوں، تم نے میری آنکھ جس بے دردی سے نکال دی ہے، مجھے یقین ہے کہ تم درندے ہو، وحشی ہو۔ میگی نے چیخ کر کہا، عمران، ایک تو تمہارے اندر رحم کسی نے کوٹ کر بھر دیا ہے، کیا ضرورت ہے اس پر رحم کھانے کی؟ اس نے ہم پر رحم کیا تھا؟ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا، سنو میگی، جو کچھ بتانا ہے جلدی بتا دو، ورنہ میں اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ اس کے بعد تمہارا واقعی وہ حشر ہوگا جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ عمران نے میگی سے مخاطب ہو کر کہا، سنو، میں سب کچھ بتا دوں گی، لیکن تم وعدہ کرو کہ مجھے زندہ چھوڑ دو گے، اور میرا وعدہ ہے کہ میں اب تمہارے خلاف کوئی کام نہیں کروں گی۔ میگی نے کہا، ٹھیک ہے، وعدہ رہا، لیکن سب کچھ سچ بتا دو۔ عمران نے کہا، سینڈی زوم کا ہیڈ کوارٹر اصل میں گولڈن کلب ہے، تھامسن کا کلب۔ ویسے اس کا سربراہ لارڈ گارسن ہے، جبکہ اس کے ڈائریکٹران 4 ہیں، لیکن یہ چاروں ہی اسرائیل میں رہتے ہیں اور اسرائیلی حکومت کے بڑے عہدیدار بھی ہیں۔ میگی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے تفصیل بتانا شروع کر دی۔ کس طرح کام ہوتا ہے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، جب کوئی اہم فیصلہ ہوتا ہے تو لارڈ گارسن اپنے محل میں خصوصی میٹنگ کال کرتا ہے، چاروں ڈائریکٹران اسرائیل سے خفیہ طور پر یہاں آ جاتے ہیں، تھامسن بھی اس میں شریک ہوتا ہے، اور پھر جو فیصلہ ہوتا ہے اس پر عمل درآمد تھامسن کراتا ہے۔ میگی نے جواب دیا، تمہارا مطلب ہے کہ اصل آدمی تھامسن ہے؟ عمران نے کہا، نہیں، تھامسن بہرحال عملی کام کرتا ہے، پالیسیاں لارڈ گارسن اور اس کے ڈائریکٹران بناتے ہیں۔ اگر تم تھامسن کو ہلاک کر دو گے تو وہ کسی اور کو اس مقصد کے لیے ہائر کر لیں گے۔ میگی نے کہا، تو پھر سینڈی زوم کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، لارڈ گارسن اور اس کے چاروں ڈائریکٹران کو ہلاک کر کے۔ میگی نے جواب دیا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اسرائیلی حکومت اور ایسے 10 لارڈ پیدا کر دے گی۔ عمران نے کہا، ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن میگی بات کرتے کرتے رک گئی۔ کھل کر بات کرو میگی، عمران نے کہا۔ سنو، میں ایک راز کی بات بتاتی ہوں تاکہ تم واقعی مجھے زندہ چھوڑ دو، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم احسان شناس آدمی ہو۔ سینڈی زوم کے پیچھے اصل آدمی لارڈ راسن ہے، وہ انتہائی کٹر یہودی ہے، اسی نے یہ تنظیم بنائی ہے اور اس پر تمام سرمایہ کاری بھی وہی کرتا ہے۔ وہ ایکریمیا کے دارالحکومت میں رہتا ہے۔ لارڈ گارسن اور اسرائیلی حکومت اس کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی۔ اگر تم اسے ہلاک کر دو تو سمجھو کہ تم نے سینڈی زوم کو عملاً ختم کر دیا ہے۔ میگی نے کہا، پوری تفصیل بتاؤ۔ عمران نے کہا، بس جو کچھ مجھے معلوم تھا وہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے، اس سے زیادہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ میگی نے جواب دیا، اس کا کوئی فون نمبر وغیرہ؟ عمران نے کہا، نہیں، مجھے واقعی معلوم نہیں ہے۔ میگی نے کہا، تم جھوٹ بول رہی ہو میگی، اور مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم نے مجھے ڈی ٹریک کرنے کے لیے ایک فرضی نام لے دیا ہے تاکہ میں یہاں سے چلا جاؤں اور اس فرضی آدمی کو ٹریس کرتا پھروں۔ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھ پر یقین کرو، میگی نے کہا۔ تم نے جھوٹ بول کر مجھے اپنے وعدے سے آزاد کر دیا ہے، اس لیے اب تمہاری موت یقینی ہو چکی ہے۔ البتہ آخری چانس دے رہا ہوں کہ سب کچھ سچ بتا دو۔ عمران نے یک لخت اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا،
تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، میگی نے گھگھائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تنویر اب تم جانو اور یہ جانے، میں باہر جا رہا ہوں، عمران نے واپس مڑتے ہوئے کہا۔ رک جاؤ پلیز، رک جاؤ، یہ وحشی درندہ ہے، رک جاؤ، اب میں سچ بولوں گی، سنو اب میں سچ بولوں گی، میگی نے یک لخت دہشت زدہ سے لہجے میں کہا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے میگی کہ میں تمہاری الٹ پھیر میں ضائع کرتا رہوں، آخری بار کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ سچ بتا دو، مجھے ہر صورت میں سینڈی زوم کا خاتمہ کرنا ہے۔ بولو کیسے ہو سکتا ہے؟ عمران نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔ سنو، سوائے لارڈ راسن کے باقی میں نے سچ بولا ہے، لیکن سینڈی زوم کا ہیڈ کوارٹر ڈاٹ گیم کلب کے نیچے تہہ خانوں میں ہے، وہاں ایک تہہ خانے میں ایسی آٹومیٹک مشینری نصب ہے جس پر پوری دنیا کے بڑے بڑے مذہبی رہنماؤں کے بارے میں معلومات پوری دنیا سے مسلسل موصول ہوتی رہتی ہیں۔ یہ تمام معلومات یہاں ایک گروپ کو بھجوا دی جاتی ہیں۔ اس گروپ کو سینڈی زوم میں تھنک ٹینک کہا جاتا ہے۔ تھنک ٹینک اس کا تجزیہ کر کے ٹارگٹ منتخب کرتا ہے اور پھر اس بارے میں رپورٹ لارڈ گارسن کو دی جاتی ہے۔ اس کے بعد میٹنگ ہوتی ہے اور فیصلے کیے جاتے ہیں جن پر عمل درآمد تھامسن کے ذریعے ہوتا ہے، میگی نے تیز تیز لہجے میں بولتے ہوئے کہا۔ اس تھنک ٹینک کے بارے میں کیا معلومات ہیں تمہارے پاس؟ عمران نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یہ انتہائی خفیہ گروپ ہے، اس بارے میں تھامسن بھی نہیں جانتا، صرف لارڈ گارسن جانتا ہے، یہاں پھر ہو سکتا ہے کہ روز میری کلب کی جینیڈی جانتی ہو کیونکہ وہ تمام معلومات لارڈ کے پاس بھجواتی ہے، میگی نے کہا۔ کیا یہ جینیڈی تمہیں جانتی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، بہت اچھی طرح، اسے معلوم ہے کہ میرے تھامسن سے قریبی تعلقات ہیں اور میرا کیا کام ہے، میگی نے جواب دیا۔ اس کا فون نمبر کیا ہے؟ عمران نے پوچھا تو میگی نے فون نمبر بتا دیا۔ تنویر تم یہاں اس کا خیال رکھنا، میں آ رہا ہوں، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا، لیکن ابھی وہ دروازے تک نہ پہنچا تھا کہ اسے عقب میں مشین گن کی فائرنگ کے ساتھ ہی میگی کی کربناک چیخ سنائی دی تو وہ تیزی سے مڑ گیا۔ ابھی میں نے اس سے معلومات حاصل کرنی تھی، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ جو کچھ اسے معلوم تھا وہ بتا چکی ہے، پھر مزید وقت ضائع کرنے کا فائدہ؟ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور مڑ گیا۔ باہر آ کر وہ ایک کمرے میں داخل ہوا جس میں فون موجود تھا۔ عمران نے کرسی پر بیٹھ کر ریسیور اٹھایا اور ٹون سن کر اس نے وہ نمبر پریس کر دیے جو میگی نے بتائے تھے۔ جینیڈی بول رہی ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ میگی بول رہی ہوں جینیڈی، عمران نے میگی کی آواز میں انتہائی بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔ او تم کہاں سے کال کر رہی ہو؟ دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا۔ اپنے اسپیشل پوائنٹ سے۔ یہ بتاؤ کہ تھامسن کا رابطہ نمبر ہے تمہارے پاس؟ عمران نے پوچھا۔ ارے کیا کہہ رہی ہو؟ تھامسن کا رابطہ نمبر تو تمہارے پاس ہو سکتا ہے، تم مجھ سے پوچھ رہی ہو، جینیڈی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس بار نہ جانے کیا چکر ہے کہ وہ اسرائیل جاتے ہوئے مجھے اپنا رابطہ نمبر نہیں دے کر گیا، عمران نے کہا۔ تم جانتی تو ہو، اسی لیے تو ان لوگوں کے خاتمے کا مشن بھی تمہیں دیا گیا ہے، اور بقول اس کے وہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں، حتیٰ کہ لارڈ گارسن بھی اسرائیل پہنچ گئے ہیں، جینیڈی نے کہا۔ وہ لوگ واقعی خطرناک ہیں، میں جانتی ہوں انہیں، لیکن وہ تو آ ہی نہیں رہے اور مجھے تھامسن سے انتہائی ضروری بات کرنی ہے، عمران نے کہا۔ مجھے تو معلوم نہیں ہے اور نہ ہی تھامسن نے بتایا ہے، جینیڈی نے جواب دیا۔ لارڈ گارسن کا نمبر ہو تو ان سے بات کر لوں، انہیں یقیناً معلوم ہوگا، عمران نے کہا۔ او نہیں، میری اس قدر اہمیت کہاں کہ وہ مجھے اپنا رابطہ نمبر بتائیں۔ ارے ہاں، ایک کام ہو سکتا ہے۔ تم کس نمبر پر بات کر رہی ہو؟ جینیڈی نے کہا۔ کیا کام ہو سکتا ہے بتاؤ؟ عمران نے میگی کے لہجے میں حیرت پیدا کرتے ہوئے کہا۔ تھنک ٹینک کے ریچرڈ کے پاس یقیناً لارڈ صاحب کا نمبر ہوگا، اس کا رابطہ رہتا ہے، اس سے پوچھ لیتی ہوں، جینیڈی نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں نہ بتائے، تم مجھے اس ریچرڈ کا نمبر دو، میں
خود اس سے بات کرتی ہوں۔ عمران نے کہا، ارے نہیں، تمہیں معلوم نہیں ہے، تمہارے سامنے تو وہ سرے سے لارڈ گارسن سے واقف ہونا بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ میں تمہیں 5 منٹ بعد خود فون کرتی ہوں، کیا نمبر ہے تمہارا؟ جینیڈی نے کہا تو عمران نے فون پیس پر لکھے ہوئے نمبر بتا دیے۔ ٹھیک ہے، میں کرتی ہوں بات، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ بہرحال یہ بات کنفرم ہو گئی تھی کہ میگی نے جو کچھ بتایا تھا وہ درست ہے۔ پھر 5 منٹ بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ میگی بول رہی ہوں؟ عمران نے میگی کی آواز اور لہجے میں کہا۔ جینیڈی بول رہی ہوں میگی، نمبر معلوم ہو گئے ہیں، نوٹ کر لو، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوہ اچھا، ویری گڈ، بتاؤ، عمران نے مسرت بھرے لہجے میں کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیے گئے اور ساتھ ہی رابطے کی تفصیل بھی۔ ٹھیک ہے، شکریہ، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے انکوائری کے نمبر پریس کیے اور انکوائری سے اسرائیل اور اس کے دارالحکومت تل ابیب کے رابطہ نمبر معلوم کیے، اور اس نے ایک بار پھر کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے رابطہ نمبر اور پھر جینیڈی کا بتایا ہوا نمبر پریس کر دیا۔ یس، ایک بھاری سی آواز سنائی دی تو عمران لہجہ سن کر ہی سمجھ گیا کہ بولنے والا خود لارڈ گارسن ہے۔ میں میگی بول رہی ہوں، لارڈ صاحب سے بات کرائیں، عمران نے میگی کی آواز میں کہا۔ اوہ تم؟ میں لارڈ گارسن بول رہا ہوں، تمہیں یہاں میرا نمبر کیسے معلوم ہو گیا؟ دوسری طرف سے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ لارڈ صاحب، آپ تو جانتے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہوتا۔ تھامسن سے بات کرنی تھی لیکن اس کا نمبر کسی طرح ٹریس نہ ہو رہا تھا، جبکہ آپ بڑے لوگ ہیں، آپ کا نمبر مل گیا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، اگر تم اتنی آسانی سے میرا نمبر ٹریس کر سکتی ہو تو پھر وہ عمران بھی تو کر لے گا۔ مجھے بتاؤ کیسے معلوم کیا ہے تم نے میرا نمبر؟ لارڈ گارسن نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر لارڈ گارسن کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس سے بات خود عمران کر رہا ہے تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ عمران اس قابل رہے گا کہ نمبر معلوم کر سکے تو معلوم کرے گا۔ ویسے میں نے جینیڈی سے بات کی تھی، اسے معلوم نہیں تھا، اس نے رچرڈ سے معلوم کر کے بتا دیا، عمران نے کہا۔ رچرڈ نے بتایا ہے، اسے نہیں بتانا چاہیے تھا۔ بہرحال تم نے کیسے فون کیا ہے؟ لارڈ نے کہا۔ تھامسن کا نمبر مجھے چاہیے، میں نے اس سے ضروری بات کرنی ہے، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ ان لوگوں کا کیا ہوا؟ اس بارے میں تم نے کچھ بتایا ہی نہیں، لارڈ نے نمبر بتانے کے بعد کہا۔ وہ ابھی یہاں آئے ہی نہیں، بہرحال ہم پوری طرح ان کے استقبال کے لیے تیار ہیں، عمران نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر نمبر پریس کرنے کے بعد لارڈ کا بتایا ہوا تھامسن کا نمبر پریس کر دیا۔ یس، تھامسن بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی تھامسن کی آواز سنائی دی۔ میگی بول رہی ہوں تھامسن، عمران نے کہا۔ تم نے یہاں کا نمبر کیسے معلوم کر لیا؟ خیریت ہے؟ کیا کوئی اہم بات ہو گئی ہے؟ دوسری طرف سے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ ہاں، انتہائی اہم بات ہے، لیکن صرف تمہارے لیے۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت مارا جا چکا ہے، عمران نے کہا۔ کیا واقعی؟ نہیں، کیسے؟ تھامسن نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ وہ اپنی نمبرز معلوم کرنے والی بات ہی بھول گیا تھا۔ عمران نے میگی کی اسے بتائی ہوئی تفصیل دہرا دی۔ کیا تم نے اسے ہوش دلایا تھا؟ تھامسن نے کہا۔ نہیں، میں نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بے ہوشی کے دوران ہی ختم کر دیا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ ہوش میں آ کر وہ سچویشن بدل سکتے تھے، عمران نے کہا۔ ان کی لاشیں کہاں ہیں اور تم کہاں سے بول رہی ہو؟ تھامسن نے کہا۔ میں اسپیشل پوائنٹ سے بول رہی ہوں اور لاشیں بھی یہاں موجود ہیں، عمران نے کہا۔ تم نے میرا فون نمبر کیسے معلوم کر لیا؟ تھامسن پورا انٹرویو لینے پر اترا ہوا تھا۔ میں نے جینیڈی کو فون کیا کہ شاید اسے معلوم ہو، لیکن اسے معلوم نہیں تھا۔ پھر میں نے اس سے لارڈ گارسن کا نمبر پوچھا، لیکن ان کا نمبر بھی اسے معلوم نہیں تھا۔ البتہ اس نے تھنک ٹینک کے رچرڈ سے لارڈ صاحب کا نمبر معلوم کر لیا اور مجھے بتایا تو میں نے لارڈ صاحب کو فون کیا اور ان سے تمہارا نمبر لے لیا، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔
کیا تم نے لارڈ صاحب کو بتا دیا ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی مارے جا چکے ہیں؟ تھامسن نے کہا، نہیں، میں نے نہ جینیڈی کو کچھ بتایا ہے اور نہ ہی لارڈ صاحب کو۔ میں یہ خوشخبری سب سے پہلے تمہیں سنانا چاہتی تھی۔ عمران نے جواب دیا، تم رچرڈ سے تو واقف ہو، میں اسے تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، وہ ان لاشوں کو چیک کر کے مجھے فون کرے گا، پھر میں لارڈ صاحب کو خود یہ خوشخبری سناؤں گا۔ تھامسن نے کہا، کیا مطلب؟ کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں یا رچرڈ مجھ سے زیادہ عمران کو پہچانتا ہے؟ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا، یہ بات نہیں ہے میگی، لارڈ صاحب کو شاید تمہاری بات پر یقین نہ آئے، البتہ رچرڈ پر انہیں مکمل بھروسہ ہے، اور پھر تم جانتی ہو کہ رچرڈ ریڈ ایجنسی میں کام کرتا رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کا کام صرف پلاننگ کرنا ہی تھا، لیکن وہ عمران سے بے شمار بار مل چکا ہے، وہ عمران کی ذہانت کا بے حد قائل ہے اور کئی بار اس کی مثالیں بھی دے چکا ہے۔ لارڈ صاحب رچرڈ پر جس قدر بھروسہ کرتے ہیں اتنا وہ شاید اپنے آپ پر بھی نہیں کرتے، اور ویسے بھی سینڈی زوم کا اصل دماغ رچرڈ ہی ہے۔ تھامسن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، بھیج دو۔ عمران نے کہا، اوکے، میں اسے فون کرتا ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا، لیکن 2 منٹ بعد ہی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے مسکراتے ہوئے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، میگی بول رہی ہوں، عمران نے میگی کی آواز میں کہا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ یہ کال تھامسن کی طرف سے ہوگی، کیونکہ وہ کنفرم کرنا چاہتا ہوگا۔ تھامسن بول رہا ہوں میگی، میں نے تمہیں بتانا تھا کہ رچرڈ کے سامنے تم کسی غصے کا اظہار نہ کرنا۔ تھامسن نے کہا، وعدہ رہا، نہیں کروں گی۔ عمران نے کہا، شکریہ۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔